ایک شخص نے اپنی مسجد کے پیش امام کو کہا، مولانا صاحب میں کل سے مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آؤں گا۔ امام صاحب نے نہ آنے کی وجہ دریافت کی تو اس نے کہا، مولانا صاحب دراصل وجہ یہ ہے کہ جب بھی میں مسجد میں آتا ہوں تو ان نادانوں کو دیکھ کر حیران رہ جاتا ہوں کہ مسجد میں آ کر بھی، خدا کے گھر میں بیٹھ کر بھی کوئی فون پہ بات کر رہا ہے، کوئی چغلی کھا رہا ہے، کوئی غیبت کر رہا ہے تو کوئی محلے کی خبروں پر تبصرہ کر رہا ہے۔ مولانا صاحب میں تو ان سب سے تنگ آ گیا ہوں، اب میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آئندہ کبھی بھی مسجد میں نہیں آؤں گا، کبھی بھی مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آؤں گا۔ وجہ سننے کے بعد امام صاحب نے کہا، میاں اگر ہو سکے تو مسجد میں نہ آنے کا اپنا آخری فیصلہ کرنے سے پہلے ایک عمل ضرور کر لیجیے گا۔ کہا، جی امام صاحب میں بالکل تیار ہوں، بتائیے کون سا عمل ہے۔ امام صاحب حجرے میں گئے، ایک بھرا ہوا گلاس پانی کا لے کر آئے، فل بھرا ہوا پانی کا گلاس لے کر آئے۔ اس شخص سے کہا کہ یہ گلاس ہاتھ میں لو اور مسجد کے اندرونی حصے کے 2 چکر لگا کے آؤ، مسجد کے اندرونی حصے کے 2 چکر لگا کے آؤ، اور ہاں دھیان رکھنا کہ پانی کا ایک قطرہ بھی نیچے نہ گرے۔ مسجد چھوڑ کر جانے والے شخص نے کہا، حضرت اس میں کون سی بڑی بات ہے، یہ تو میں بڑی آسانی سے انجام دے سکتا ہوں۔ اس نے کیا کیا، گلاس ہاتھ میں لیا، پوری احتیاط سے مسجد کے گرد 2 چکر لگا ڈالے، واپس مولانا صاحب کے پاس آ کر خوشی خوشی کہا کہ حضرت ایک قطرہ بھی نیچے نہیں گرنے دیا، ایک قطرہ بھی نیچے نہیں چھلکا۔ امام صاحب نے کہا، یہ بتائیں جس وقت آپ مسجد کا چکر لگا رہے تھے اس دوران مسجد میں کتنے لوگ تھے جو باتیں کر رہے تھے؟ جب آپ مسجد کے اندر چکر لگا رہے تھے اسی دوران کتنے لوگ تھے جو غیبت کر رہے تھے، اور کتنے لوگ تھے جو محلے کی خبر گیری پر تبصرہ کر رہے تھے؟ اس نے کہا، قبلہ حضرت میرا تو سارا دھیان گلاس پر تھا کہ کہیں پانی چھلکنے نہ پائے، قبلہ میں نے تو لوگوں پر توجہ ہی نہیں دی کہ کہیں پانی کا قطرہ نیچے نہ گر جائے۔ آپ نے جو کہا تھا میں نے وہی کیا ہے، احتیاطاً میں نے پانی کو پکڑا ہے اور 2 چکر لگا ڈالے ہیں۔ قبلہ میری تو ساری توجہ گلاس پر تھی کہ کہیں پانی کا ایک قطرہ نیچے نہ گر جائے۔ یہ سب کچھ سننے کے بعد امام صاحب بولے، او نادان، یہی تو میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب تم مسجد میں آؤ تو تمہارا سارا دھیان رب کی طرف ہونا چاہیے۔ یہی تو میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب تم مسجد میں آؤ تو تمہارا سارا دھیان رب کی طرف ہونا چاہیے، اور جب تم خالصتاً خدا کے لیے مسجد میں آؤ گے تو پھر تمہیں خبر ہی نہیں ہوگی کہ کون کیا کہہ رہا ہے، پھر تمہیں خبر ہی نہیں ہوگی کہ کوئی چغلی کھا رہا ہے یا کوئی غیبت کر رہا ہے۔ جوانوں، یہی وجہ ہے کہ قرآن کہتا ہے رسول کی پیروی کرو، یہ نہیں کہتا کہ مسلمانوں پر نظر رکھو کہ کون کیا کہہ رہا ہے، کون کیا کہہ رہا ہے، کون کیا کہہ رہا ہے، غیبت کر رہا ہے یا چغلی کھا رہا ہے۔ خدا سے تمہارا رابطہ تمہارے اپنے اعمال کی بنا پر مضبوط ہوتا ہے، دوسروں کی اعمال کی بنا پر نہیں ہوتا۔ انسان نے کوئل سے پوچھا، اگر تو کالی نہ ہوتی کتنا اچھا ہوتا۔ پھر انسان نے ساگر سے پوچھا، اور اگر تو کھارا نہ ہوتا کتنا اچھا ہوتا۔ پھر انسان نے گلاب کو اٹھایا، تلی پہ رکھا، پوچھا، اور اگر تیرے اندر یہ کانٹے نہ ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ تینوں بول اٹھے، اے انسان، اگر تیرے اندر دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی عادت نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔